آج کل جو ہے دو جو ویڈیو ہے اس کا جو ہے نا سوشل مین اسٹریم میڈیا پہ تذکرہ ہو رہا ہے، عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے۔ ایک انٹرویو ہے خاور مانیکا کا جو کہ نشر ہو چکا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک کلرک سے پراپرٹی ٹائکون بننے والے ملک ریاض کا ہے، جس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی ایک قسط جو ہے بقول جاوید چودھری وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، اور اس کا جو بقیہ جو اس کے پارٹس ہے وہ جلد جو ہے ریکارڈ آنے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ قوم کے سامنے جو وہ آ جائے گا۔ تو پہلے خاور مانیکا کا انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہے اس نے ہمارا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا، میری جو چھوٹی بیٹی ہے اب بھی جو ہے وہ روتی رہتی ہے۔ تو تمام تر جو الزامات ہیں وہ خاور مانیکا کے نے عمران خان پہ لگائے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو گھر ہے وہ اجڑ کے رہ گیا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب تک خان صاحب اقتدار میں رہے تو یہ نہ صرف پاور انجوائے کرتا رہا، یہ دولت بھی سمیٹتے رہے، اس کی تمام تر اولاد اور یہ خود جو ہے وہ تمام تر پاور انجوائے کرتے رہے۔ اور جب یہ معاشقہ چل رہا تھا، جب یہ پیری مریدی کا سلسلہ اپنے عروج پہ تھا، تو تب بھی جو خاور مانیکا ہے اس کی مرضی و منشا جو ہے اس میں شامل تھی۔ تب تو یہ خواب بھی سنائے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کہ خواب میں آگے بشارت دی کہ یہ جو اگر شادی بشرا بیگم عمران خان سے کر لیتی ہے تو یہ اس ملک اور اس قوم پر جو ہے نا وہ احسان ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ خاور مانیکا جو ہے وہ کوئی اور کیوں کہانی سنا رہے ہیں عوام کو کہ اصل میں تو یہ میری مرضی کے بغیر ہوا ہے، جبکہ خان کے اقتدار میں وہ تمام تر پاور جو ہے وہ انجوائے جو ہے کرتے رہے۔ تو اگر کوئی بے شرمی بے غیرتی کا کوئی اعلیٰ ترین اعزاز ہوتا تو یہ خاور مانیکا اس کا جو ہے نا سب سے پہلے اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے جو بے شرمی اور بے غیرتی کے جو ریکارڈ توڑے وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خود خاور مانیکا نے اعتراف کیا کہ وہ خان صاحب جو ہے ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، دو دو گھنٹے جو ہے تنہائی میں ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ غیر محرم کے ساتھ یہ تنہائی میں ملاقاتیں جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اس پر تو خاموشی اختیار کی، بلکہ اس وقت مذہبی ٹچ بھی دیا گیا، اور اسے ایک ملک اور قوم کے لیے جو ہے نا وہ خاور مانیکا نے جو ہے نا اسے قربانی بھی قرار دیا گیا۔ تو اب جو ہے اب جو اقتدار کی جو ہے نا خان صاحب جب اقتدار سے الگ ہو گئے اور اب گرم لو چلنا شروع ہوئی ہے، تو وہ خاور مانیکا جو ہے نا وہ عزت اور غیرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بے غیرت اور بے شرم شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب یہ معاشقہ چل رہا تھا، دو دو گھنٹے ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس کے گھر میں ہو رہی تھی، اور پھر یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بشرا بیگم جو ہے وہ جو اسلام آباد ہے وہاں شفٹ ہو گئی، پھر یہ وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر تمہارے اندر رتی برابر بھی غیرت شرم ہوتی تو اسی وقت علیحدگی کر لیتے۔ اگر بیگم تمہاری اس میں نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ اس کی اگر یارانہ اس حد تک بڑھ گیا تھا تو پھر جو اپنی رائے جدا کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت بھی جو ہے نا اس کی مرضی و منشا شامل تھی۔ اس کے بعد جب اقتدار میں خان صاحب آئے تب بھی یہ پوری طرح اس اقتدار کو انجوائے کیا، اور اب جا کے جو ہے نا اس کی غیرت جاگی ہے۔ تو بے غیرتی کے اس عمالیہ پہ کھڑے اس شخص کو جو ہے اب یہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن مجھے خاور مانیکا سے نہیں ہمدردی اصل میں اہل یوتھ سے ہے کہ کل تک تو وہ خاور مانیکا کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ جو ہے وہ خاور مانیکا کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس نے ملک اور قوم کے لیے قربانی دی، اور بشرا بیگم کی شادی جو ہے وہ خان صاحب سے ہوئی تو اقتدار تبھی جو ہے نا خان صاحب وزیر اعظم بننے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اس وقت تو یہ قربانی جو ہے نا وہ قرار دی جا رہی تھی ملک اور قوم کے لیے، لیکن آج اسی خاور مانیکا کی جو ہے نا وہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے اصل میں ہمدردی جو ہے وہ اہل یوتھ سے ہے۔ اور خاور مانیکا کا تو یہ حال ہے کہ ایک وقت تو وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ بشرا بیگم سے زیادہ کوئی پاک باز جو ہے وہ خاتون کوئی نہیں ہے،
لیکن اب اس کا بشرا نام لینا بھی وہ گوارا نہیں کرتا. اب اسے پورے اس انٹرویو میں پنکی نام لے کے اسے جو ہے نا پکارا گیا ہے. تو اس بے شرم اور بے غیرتی کی اس جو ہے عمالیہ پہ کھڑے اس شخص جو ہے اس کو تو یہ تو اپنی جگہ مجھے تمام تر ہمدردی اہل جوز سے ہے کہ ان کو کن کن لوگوں کی جو ہے نا وہ حمایت میں جو ہے نا اپنے میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر جب وہ انہیں دولتی مارتا ہے تو پھر ٹرولنگ پہ آ جاتے ہیں. تو ابھی اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ کیا معلوم کہ آنے والے وقت میں جو ہے نا بشرا بیگم کی بھی ان کو دولتی مار دے اور یہ اس کی بھی پیٹرولنگ جو ہے نا انہیں کرنی پڑے. تو خاور مانیکا کا انٹرویو اپنی جگہ لیکن میری تمام تر جو ہمدردیاں ہیں وہ اہل جوز سے ہے کہ جن کے لیے ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا ان کو میدان میں اترنا پڑتا ہے جس کے لیے پہلے قصیدے پڑھے جا رہے تھے جن کی تعریفیں ہو رہی تھی جنہیں ملک اور قوم کے لیے قربانیاں جو ہے اسے منسوخ کیا جا رہا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دولتی مار دیتے ہیں اور پھر ان کی ٹرولنگ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. تو خاص کر ان دنوں میں آج کل جو اہل یوتھ ہے وہ زیادہ مصیبت میں ہے وہ امتحان میں ہے. تو دوسرا انٹرویو جو ہے وہ ملک ریاض کا ہے جو ایک کلرک سے پراپرٹی ٹائکون تک جا پہنچے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا انٹرویو جو ہے وہ بھی جلد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہوگا. تو کیا ملک ریاض پورا سچ بولنے جا رہے ہیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ملک ریاض نے پورا سچ بول دیا تو پھر پارسائی کے لبادے میں وہ کوئی جج ہو کوئی جرنیل ہو کوئی سول بیوروکریٹ ہو وہ سیاستدان ہو وہ ملا ہو وہ صافی ہو تو پھر تو یہ پوری رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ نونگ دڑنگ قوم کے سامنے آ جائے گی. ویسے بھی ننگے تو ہو چکے لیکن اور جو ہے ان کو ننگا یہ ہو جائیں گے اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ کیونکہ ملک ریاض کے ساتھ پاس تو ان سب کا کچا چھٹا جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ یہ رولنگ ایلیٹ ایسا آنے دے. اور اگر ملک ریاض نے صرف یہی سچ بولا کہ 190 ملین ڈالر وہ پاؤنڈ جو وہ آئے ہیں وہ اور القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے بارے میں یعنی کہ خان کے بارے میں اگر وہ سچ بولنا ہے تو پھر یہ سچ نہیں ہوگا کیونکہ آدھا سچ سچ نہیں ہوتا. یہ ایک بکواس ہوتی ہے اور اگر بکواس ہی کر رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ چپ رہا جائے اور اگر سچ بولنا ہے تو پھر اس پوری رولنگ ایلیٹ کے بارے میں جو سچ ہے وہ ملک ریاض کو قوم کے سامنے لانا ہوگا تاکہ قوم سمجھ سکے کہ پارسائی کے لبادے میں ان کے ساتھ کون کون کیا کیا وارداتیں کرتا رہا ہے. تو ایسا جو ہے مجھے تو ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ یہ جو ملک ریاض ہیں وہ پوری طرح سچ بول سکے. لگتا یہی ہے کہ یہ ایک جو ہے صرف اور صرف عمران خان جو ہے جی اس کے بارے میں جو ہے وہ جو قوم کو بتایا جائے گا کہ جو 190 پاؤنڈ جو آیا ہے یو کے سے آیا وہ کون کون اس کے بینیفیشری کون کون جو ہے وہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے بارے میں. تو لگتا ہے کہ اتنا ہی وہ بول پائیں گے. پورا اگر سچ بول دیا تو پھر قوم کے سامنے یہ ننگے جو ہے یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے یہ مزید ننگی ہو جائے گی.